صبر اور نماز سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی بلکہ ان کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ یہ عبادات ہیں اور عبادات عاجزی کا اعلیٰ ذریعہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے حصول مدد کا یہ ذریعہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سخت امر پیش آتا، کوئی مشکل پیش آتی، تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے، لہٰذا تکلیف آئے تو برداشت کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس سے خلاصی کی دعا کرنا۔ اور دعا مانگنے کے حوالے سے تو ویسے ہی قرآن کریم کی پہلی سورت جو ہے اس کے اندر یہ کہا جا چکا ہے دعا اور مدد مانگنے کے حوالے سے، یعنی یہاں فرمان استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو صبر اور نماز سے، یعنی ان کے ذریعے سے تم مدد مانگو۔ تو مدد مانگنی ظاہر ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ پہلا سبق تو وہاں پڑھایا جا چکا ہے، اس لیے یہاں اس کو دہرایا نہیں گیا، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر یہ تخصیص ہو چکی ہے کہ مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگی جائے گی۔ اب یہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہیں، نماز بھی ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور صبر بھی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے مواقع میں سے ایک اہم موقع موت کا ہے، اور خصوصاً جب کہ موت طبعی نہ ہو بلکہ قتل کی شہادت کی ہو تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے، اس واسطے فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو انشاءاللہ اس کی بات آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔